بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں سید عبداللہ طارق آپ سے مخاطب ہوں. سورہ یونس کی 3 آیات سے اپنی بات شروع کر رہا ہوں. لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ الْآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ. ہر گروہ کی اس کے اعمال کی بنیاد پر اللہ کے قانون میں ایک مدت مقرر ہے. پھر جب ان کے کرتوتوں کا گھڑا بھر جاتا ہے تو وہ نہ ایک پل آگے بڑھ سکتے ہیں اور نہ ایک پل پیچھے ہٹ سکتے ہیں. کہہ دو کہ بھلا دیکھو تو اگر تم پر اس کا عذاب دن یا رات کو آ جائے تو عذاب میں سے کون سی ایسی چیز ہے کہ مجرم اس کو جلدی مانگتے ہیں؟ کیا پھر وہ جب آ چکے گا تب اس پر ایمان لاؤ گے؟ تب تو زبان حال یہ پکارے گی کہ اب مانتے ہو، اور تم تو اس کی جلدی کیا کرتے تھے. اس تمہید کی تفصیل یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وطن کے بعد اسلام سب سے پہلے سرزمین ہند میں داخل ہوا. جب شام، عراق اور مصر میں اسلام نہیں پہنچا تھا، مالابار کے ساحل پر صحابہ کرام کا قافلہ اتر چکا تھا. وہ تاجر بھی تھے اور داعی بھی. تقریباً 1 صدی تک جنوبی ہند میں دین حق بغیر کسی مزاحمت کے پھیلتا رہا. لیکن اس کے بعد مسلمانان ہند اپنے اصل مقصد سے غافل ہو گئے. انہوں نے مدارس کے جال پھیلائے جو طلبہ کو اپنے اپنے مسالک کے مسائل کے حافظ بناتے تھے، لیکن امت مسلمہ کے اصل مقصد کا شعور بیدار کرنے سے وہ غافل رہے. فرض عین کو انہوں نے فرض کفایہ قرار دیا تھا. اب جب عذاب کی آمد کے گھنٹے چاروں طرف بجنے شروع ہو گئے، تب بھی کچھ ہی گنتی کے چند گروہوں کے کانوں تک اس کی آواز پہنچی ہے. ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا جب مساجد کے باہر بچوں کو گود میں لیے برادران وطن کی قطاریں ہوتی تھیں کہ باہر نکلنے والے نمازی ان پر دم کر دیں. اب نمازیوں کے دم کرنے پر ان کا اعتماد نہیں رہا. جب ٹرینوں میں نماز کے لیے برادران وطن اپنی سیٹیں چھوڑ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے، وہ گنجائشیں اب ختم ہو چکی. جب اپنے گھروں، جلسہ گاہوں اور حتیٰ کہ اپنے مذہبی پروگراموں میں بھی سناتن دھرمی غیر مسلم بھائی نماز کے لیے چادر بچھوا دیتے تھے، وہ اب قصہ پارینہ ہے. جب رام جنم بھومی کے عدالتی کیس کے فریق بھی ایودھیا میں بابری مسجد کے فریقوں اور دیگر مسلمانوں کے لیے مندروں میں افطار پارٹی کا انتظام کرتے تھے، اور افطار کرنے والے ہندوؤں میں بھی کبھی کبھی کوئی ہندو بھائی اپنے اس دن روزے دار ہونے کا اعلان کرتا تھا، اب وہ سلسلے تاریخ کے اوراق میں گم ہیں. جب کبھی کبھی بازاروں میں کوئی ہندو خریدار کسی مسلمان دکاندار کا کالر پکڑ کر شور مچاتا تھا کہ دیکھو یہ مسلمان ہو کر جھوٹ بول رہا ہے، اب وہ سب مسلمانوں کو جھوٹا سمجھتے ہیں. اب دعوت دین کو فرض کفایہ کہنے والے اور عالمیت و فضیلت کی اسناد تقسیم کرنے والے بھی اس فکر میں ہیں کہ اس ملک میں دعوت کا طریقہ کار سمجھ میں آ جائے. میرے درد کو طنز مت گردانیے گا. وہ قیامت بہت قریب ہے جس میں اسی زمین پر قوموں کے فیصلے ہوتے ہیں. یا اس ملک کے لوگ اجتماعی طور پر حق کو قبول کریں گے، یا اگر ان پر اتمام حجت نہیں ہو سکا تو انہی کو مسلمانوں پر عذاب کا ذریعہ بنایا جائے گا. اس موضوع پر اگر آپ مزید تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پر علامہ سید عبداللہ طارق ڈالیں اور مندرجہ ذیل عنوانات سرچ کر لیں. اگر اب بھی نہ جاگے تو یا نیو ورلڈ آرڈر یا پریپیئر ٹو فیسیلیٹیٹ دا انٹری آف آخرین. میرے عزیزو، اب بھی وہ ممکن ہے جو میں 40 برسوں سے کہتا چلا آیا ہوں. ہم 1 سال سے کم عرصے میں 1 ارب لوگوں پر اب بھی اتمام حجت کر سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ تمام قائدین جن کو مسلمان عوام علماء کہہ کر ان کا احترام کرتے ہیں اور ان کی بات سنتے ہیں، امت کے فرض منصبی کو فرض عین تسلیم کر کے اپنے تمام متبعین کو داعی بننے کی تاکید کرنے کو تیار ہو جائیں. کنتم خیر امتن کو قرآن نے اخرجت للناس سے مشروط کیا ہے. امت مسلمہ دنیا کے انسانوں کی بھلائی کے لیے لائی گئی، اور ان کی خیرخواہی کا سب سے اہم جز یہ بتایا کہ وہ خود اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں گے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اوسطاً ہندوستان کے ہر مسلمان کو اپنی استعداد کی سطح کے 4 یا 5 برادران وطن کو صرف
صرف 4 یا 5 برادران وطن کو دین پہنچانا ہے۔ 20-22 کروڑ مسلمان ایک سال سے کم عرصے میں 1 ارب لوگوں کو دعوت دے سکتے ہیں۔ اس کے لیے اکثر کو کسی مخصوص طریقہ کار یا ٹریننگ کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس کا نہ ماحول ہے اور نہ وقت باقی ہے۔ وہ صرف اپنی ذہنی سطح کے 4-5 افراد کو اپنے انداز میں دین کی دعوت دے دیں۔ دعوت کے سلسلے میں مندرجہ ذیل اہم نکات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہماری ذمہ داری صرف بلاغ یعنی پہنچانا ہے۔ کنورژن یا دھرم پریورتن کروانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ نمبر 2، دعوت اور دعوے میں فرق ہے۔ دعوت کا مطلب ہے ایسی دلیلوں کے ساتھ پہنچانا کہ مخاطب کو اس کا یقین ہو جائے کہ حق یہی ہے، وہ چاہے قبول کرے یا نہ کرے۔ اسی کو حجت پوری کرنا کہتے ہیں۔ ظاہر ہے اس کے لیے انفرادی روابط کی اہمیت مسلمانوں کو سمجھانی ہوگی۔ مسلمان اپنا رویہ تبدیل کریں اور اس کے لیے مندرجہ ذیل امور کا خیال رکھنا بے حد اہم ہے۔ نمبر 1، اسے یاد رکھیں کہ زمین پر وہی ٹھہرتا ہے جو انسانوں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ ہم سے نہ صرف یہ کہ لوگوں کو نقصان نہ پہنچے بلکہ یہ لازم ہے، یہ ضروری ہے کہ نفع پہنچے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے۔ رحمت یا کمپیشن کو اپنی شناخت بنائیں اور رفاع عام کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ ضرورت مندوں کی امداد کے علاوہ سماج کے ایک بڑے طبقے یا پورے معاشرے کی فلاح کا کام بھی رحمت کے کام ہیں۔ مثلا تحفظ حقوق نسواں، تعلیم، شجرکاری، پانی کا تحفظ اور ماحولیات کا تحفظ۔ برادران وطن کے دکھ درد اور ضرورتوں میں ان کے کام آنے کو اپنے کردار کا حصہ بنائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبہ فرمایا تھا کہ دین میں تشدد اختیار کرنے والے ہلاک ہو گئے۔ الا ہلک المتنطعون، الا ہلک المتنطعون، الا ہلک المتنطعون۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 بار فرمایا تھا۔ دین کی وسعتوں کو تنگیوں میں مقید نہیں کریں۔ داعیان دین سے ہر حکمت و مصلحت کی دلیل نہیں مانگیں کہ یہ کہاں سے ثابت ہے۔ دین کی وسعت کا اصول یہ ہے کہ جس سے منع نہیں کیا گیا وہ مباح ہے۔ اجنبیوں سے کوئی اپنے مذہب کے خلاف کچھ سننا پسند نہیں کرتا۔ جو لوگ ہیپی دیوالی یا میری کرسمس کو شرک قرار دینے لگیں وہ اجنبی ہی رہیں گے۔ انہیں اپنی سنت کی تفہیم پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ وقتاً فوقتاً مدعو قوم کے ذمہ داروں کو تحائف بھیجتے رہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔